ملک کے اندر بے روزگاری، مہنگائی، غربت اور افلاس پر میری ناتلی کی خصوصی رپورٹ۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ مہنگائی کو کم کرنے کا کام ریزرو بینک آف انڈیا پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ مودی سفارتکاری سے روس سے سستا تیل حاصل کر رہے ہیں، تاہم مرکز نے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مہنگائی سے لڑنے والے ریزرو بینک کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے مہنگائی کنٹرول نوٹیفیکیشن پر تنقید کی، جس میں افراط زر کے ہدف کی وضاحت کی گئی تھی، لیکن وزیر خزانہ نے تنقید کی لیکن وضاحت کرنے سے قاصر تھیں۔ اب یہ بہانہ کیا جا رہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں۔ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہندوستان غذائی اجناس تو دوسرے ملکوں کو برآمد کرتا ہے، درآمد نہیں کرتا۔ کیا روس اور یوکرین سے غذائی اجناس درآمد کرتا ہے؟ جو کہ غلط وضاحت ہے، بلکہ ہندوستان میں خود اتنی زیادہ اجناس کی پیداوار ہوتی ہے کہ ہم دنیا بھر کے ملکوں کو یہ اجناس فروخت کرتے ہیں۔ دراصل ملکی ضروریات کا خیال کیے بغیر جو غذائی اجناس برآمد کیے جا رہے ہیں، فروخت کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اندرون ملک غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک کے اندر غذا کی اجناس کی اتنی زیادہ پیداوار ہوتی ہے کہ اس تمام پیداوار کی حکومت خریدنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے بڑی مقدار میں گودام نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں کم از کم مقامی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو جانا چاہیے، لیکن ساہوکاروں کا اور حکومت ہند کا کچھ اس طرح کا تال میل ہوتا ہے کہ ساہوکار کسان سے انتہائی ارزاں قیمت میں خریدتے ہیں اور فروخت کرتے وقت زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ ان پر مرکزی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، نتیجے میں غذائی اجناس مہنگے داموں میں فروخت ہوتے ہیں۔ اب تو مرکز کی جی ایس ٹی کا لالچ اتنا زیادہ لگا ہوا ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز پر جی ایس ٹی لگا دیتی ہے، جس کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کہتی ہیں کہ بہتر سفارتکاری کے ذریعے روس سے ہم $30 فی بیرل کم قیمت پر پیٹرول خریدتے ہیں، تو پھر سوال ہے کہ 30% پیٹرول کی قیمت میں کمی کیوں نہیں لائی گئی؟ اس حساب سے دیکھا جائے تو روس کا پیٹرول $50 فی بیرل دستیاب ہے۔ کانگریس دور حکومت میں $150 فی بیرل لیٹر ہوا کرتا تھا، تب بھی پیٹرول 55 یا 60 روپے لیٹر تھا۔ اب جبکہ مرکزی وزیر خزانہ اعتراف کرتی ہے کہ 30% کم سے یعنی $50 فی بیرل حاصل کر رہی ہیں، تو پیٹرول 110 روپے لیٹر کیوں ہے؟ حکومت عام آدمی سے کتنا نفع حاصل کرے گی؟ اور یہ نفع کہیں ساہوکاروں کی تجوریوں میں تو نہیں جا رہا ہے؟ جب حکومت پیٹرول ڈیزل میں اتنا نفع حاصل کر رہی ہو تو قومی خزانے کے زر مبادلہ کے ذخائر کم از کم $1500 بلین ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ صرف $500 بلین تک کیوں سمٹ کر رہ گئے ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت منمانی کرنسی نوٹ چھاپ لینے سے $80 روپے ہو گیا ہے، جبکہ یہ کانگریس دور حکومت میں 55 تا 60 روپے تھا۔ دراصل یہ سب مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ حکومتی خزانے سے سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے سے ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بیرون ملک سے ڈالر میں امپورٹ کرو، اگر اندرون ملک پیداوار میں یہ 500 روپے ٹن دستیاب ہو تو بیرونی ممالک سے 3000 روپے ٹن سے وہ بھی ڈالر میں ادائیگی کے ذریعے خریدا جا رہا ہے، اور یہ ادائیگی حکومتوں کے درمیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہندوستانی سرمایہ دار جو کہ باہر سے کوئلہ امپورٹ کرتے ہوئے حکومت سے اس کی قیمت ڈالر میں وصول کر رہے ہیں، جس کے سبب یہ سرمایہ دار راتوں رات بلینئر بن جاتے ہیں۔ اگر یہ کوئلہ ہندوستان کے کانوں سے نکالا جاتا تو ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندوستانی مزدوروں کو مزدوری مل جاتی، لیکن سرمایہ کاروں کو نفع پہنچانے کے لیے کوئلہ باہر کے کم از کم 20 تا 25 ملکوں سے خریدا جا رہا ہے۔ اب تو افغانستان میں بھی کوئلہ نکلنے کی اطلاعات ہیں، لازماً ہمارے سرمایہ دار وہاں بھی اپنے قدم جما لیے ہوں گے، بلکہ لیتھیم اور دوسری قیمتی دھاتیں بھی خرید کر ہندوستان کو ڈالر کے عوض فروخت کر رہے ہوں گے۔ سرمایہ داروں سے حد سے زیادہ ہمدردی نے آج ملک کے غریب افلاس کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے۔